وإياك نستعين. میرے پاکستانیوں، جو رعایا پرور یہ سب کی ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ کہ وہ پوری قوم کے دلوں میں ان کو آرگومنٹس کرنے پڑ گئے. پاکستان کے تمام مقدرات ہیں اپنے کاروبار کے لیے اور یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی. آج کا یہ پروگرام جو ہے ابھی ہم اس کو لائیو نہیں کر رہے، تھوڑا ریکارڈ کر رہے ہیں 2-4 گھنٹے پہلے، اور ریکارڈنگ کی ظاہر ہے وقت کی جو بھی وہ ہے اس کی وجہ سے اس کو کرنا پڑا. لیکن ابھی جو سب سے زیادہ جو 2-3 چیزیں ہیں جس پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، میں پہلے تو اپنے مہمان کو اسٹریم میں لیتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم شہزاد بھائی، تھینک یو فار جوائننگ. شہزاد بھائی، پہلا ہی سوال یہ ہے، دیکھیں پہلے تو جو ہے نا شاریز کو اغوا کیا گیا کل، اور ابھی چند آدھا پونا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ شیر شاہ کو بھی کر لیا گیا. ان کو ان کی گاڑی کے سامنے آئے ہیں، کالی گاڑی والے جس میں کالے شیشے لگے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آ کر جو انہوں نے ان کو ابڈکٹ کیا اور ابڈکٹ کر کے لے گئے. کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں یہ کیا. تو ایک دم یہ کیا ہو گیا کہ کل جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی مقدمات میں جو 9 مئی کے مقدمات میں ان میں ضمانت ہوئی ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور آج ان کے دوسرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا. واٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ آن؟ علی دیکھیں، مجھے تو جو کل سے لے کر آج تک کے صورتحال ہے وہ تو what I see is the current regime in complete disarray. بہت سارے اس وقت ویریبلز ہیں جو ایٹ پلے ہیں. کل اگر آپ دیکھیں تو جو 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے سپریم کورٹ سے، اس سے پہلے 3 دن کا ڈیلے ایسے لگتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ تو ان کو پتا ہے کہ ہم سے کیا ہونا ہے، کیونکہ اس کیس میں تو کوئی بیسز ہی نہیں ہے اور ماسوائے بیل کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن 3 دن سے وہ کرنل صاحب کو مس کالیں مار رہے تھے اور کرنل صاحب فون نہیں اٹھا رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان سے اپروول لے کے سب کچھ کرنا تھا. پھر جو بیل ہوتی ہے اور بیل ہونے کے بعد جو امپریشن کریٹ ہوتا ہے وہ کرنٹ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کے لیے بڑی ڈیمیجنگ تھی. کیونکہ یہ بات میں نے کل پرسوں 2 دن سے کی ہے کہ 9 مئی کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ نون لیگ محسن نقوی ٹائپ کے لوگ ہیں، جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری وغیرہ کو آپ شامل کر لیں. لیکن جو سب سے بڑا نقصان جس کا ہوا ہے 9 مئی کا پورا بیانیہ بنانے کے اوپر، وہ فوج کا ہوا ہے، اور فوج ایز ادارے کا ہوا ہے. کیونکہ کسی عقل والے انسان نے آپ کو نہیں کہنا تھا کہ آپ پاکستان کی اوور ویلمنگ میجورٹی کو اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں میں باقاعدہ آن گراؤنڈ نہ صرف موجود ہے بلکہ انتہائی پاپولر ہے، اس کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، اسے آپ خواہ مخواہ میں ایک ایسا بیانیہ بنا کے اپنے ایک نیفیریس پروسیس کے لیے اسے اپنے خلاف کھڑا کر دیں. تو اس کا نقصان تو فوج کو ہو گیا، جبکہ اس میں سے حاصل وصول ہے کچھ نہیں. اب اس تمام چیز کو کور کرنے کے لیے کل آپ نے دیکھا کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریڈ اینڈ ہیسٹ، جو کل حملہ کیا گیا علیمہ خان صاحبہ کے گھر کے اوپر، وہ نظر بظاہر یہی آتا ہے کہ اس میں پنجاب حکومت بھی شامل تھی، ایجنسیوں کے لوگ بھی تھے، اور وہ جو گڑیا جاپان بیٹھی ہوئی ہے وہاں تک فون ہلائے گئے ہیں. اور آج جو کچھ صحافیوں نے رپورٹ بھی اس کو کیا ہے جس کی اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے جو شاریز ہے اس کا تو کسی مقدمے میں آج تک نام تک نہیں تھا، ایون کہ وہ جو سب سے جعلی مقدمے ہوتے ہیں نا FIA کے سائبر کرائم کے، اس میں بھی کہیں اس کا نام نہیں تھا. وہ کمپلیٹلی پولیٹیکل ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہے، دوڑ شوڑ لگاتا ہے، وہ کبھی ایک ایونٹ سے کبھی ایونٹ میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹرین کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں گھر پہ ہی از اے فادر آف 2 چلڈرن. تو اس کے علاوہ تو اس کی پولیٹیکل انگیجمنٹ میرا خیال ہے جب سے علیمہ خان صاحبہ نے جیل میں جا کے وہ خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے، اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ شاریز بھی ان کا کوئی بیٹا ہے، کسی نے شکل بھی نہیں دیکھی، نہ اس کا کبھی نام سنا تھا. تو ٹوٹل اس کی جو انکلوژن یہ تھی کہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ اکثر اپنے مطلب ملنے کے لیے چلے گئے، یا وہ بھی میرے خیال ہے اندر تو اس کو شاریز کو نہیں جانے دیتے تھے، اندر تو بہنیں ہی جاتی تھی، یہ باہر انتظار کرتے تھے، اور کوئی اس قسم کی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں تھی. تو لگتا یہ ہے کہ کل وہ جو خبر ہے یہ کہ اٹھانے تو گئے تھے غالباً شیر شاہ کو، لیکن وہ کنفیوژن میں شاریز کو اٹھا کر لے آئے، اور پھر بیسیکلی بدبخت ایسے ہیں کہ اگلے دن اس کی گرفتاری ڈال دی ہے کسی ضمنی کے اندر، کیونکہ نامینیٹ تو کہیں ہے نہیں. اب بندہ کچھ 9 مئی ہوا ہے 2023 کو، آج 2025 اگست میں جا کے آپ ریڈ مار کے اس کو اٹھا کے ضمنی میں اس کو ڈال رہے ہیں، کتک ہوتی ہے. اور پھر وہی ہوا کہ وہ بلنڈر کور کرنے کے لیے جب ونس دے ور ڈن ود ہم،
تو پھر ان کو تو پتا تھا کہ کل ہم سے بلنڈر ہو گیا, ہم دوسرا بائی اٹھا کے لے آئے, تو پھر آج انہوں نے یہ اٹھا لیا. اچھا, یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو شیر شاہ کو گرفتار کیا ہے, شیر شاہ کی بھی گرفتاری ابھی تک کوئی ہمیں سامنے نظر نہیں آئی. ابھی تو ہم اس کو اغوا ہی تصور کریں گے نا. یہ اغوا گرفتاری تو گاڑی کو روکا گیا, اس کو روک کر تو ان کو گاڑی سے نکال کے they blocked the car, they were returning from the court, اور گاڑی کو سامنے سے روکا گیا, روک کر ان کو نکالا گیا اور اغوا کیا گیا. تو یس یو آر رائٹ, ابڈکشن ہے یہ. دیکھیے جب آپ نے اریسٹ کرنا ہوتا ہے تو یونیفارم پولیس آتی ہے, یونیفارم پولیس آپ کو وارنٹ دکھاتی ہے اور آپ کو گرفتار کرتی ہے. یہ تو بیسیکلی بڑا اس میں بڑے کنسرنز ہیں, کیونکہ جو شہریز کی بھی آج تصویریں آئی ہیں کلوز اپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ بھی کوئی نشانات ہیں جس میں شاید اس کو غالباً مین ہینڈل بھی کیا گیا ہوگا. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ گرفتاری کے بعد پہلے سب ایجنسیاں لے گئی, ایجنسیوں نے فونز وغیرہ اس کے لے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں کیا کہتے ہیں جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی. تو یہاں پہ بھی چونکہ شیر شاہ کو اغوا کیا ہے, پہلے ایجنسیاں لے جائیں گی, بعد میں پھر ان کو جناب پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بڑا ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے, اور اس میں جو وجوہات ہیں وہ بڑی آپ کے سامنے واضح ہیں. کہ ایک تو اچھا, اب اس کی نا اس وقت اب ایک اور سوال بڑا بنتا ہے کہ اس وقت یہ ٹیمپریچر جو ہے آل آف سڈن پھر سے کیوں بڑھایا جا رہا ہے, واٹ از دی ایونٹ دیٹ ہیز ہیکڈ. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کل سپریم کورٹ کی وجہ سے یہ بڑا کوئی ہبڑ دبڑ میں کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا مطلب ہم ایسے بات کریں کہ سپریم کورٹ نے بڑا کوئی انصاف کا بول بالا کیا. سپریم کورٹ جو کچھ بھی نہیں کیا. ہاں ایگزیکٹلی کچھ بھی نہیں کیا جی. عمران خان کا دیکھیں نا, عمران خان no other option but to give this decision. لیکن صاحب اگر سپریم کورٹ کہتے ہیں ہم ضمانت نہیں کر دے رہے تو ہم کیا کر لیتے؟ تو کیوں مطلب علی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سپریم کورٹ نے ضمانت دی کیوں؟ یعنی اگر پھر کس کی مرضی تھی؟ میں اسی چیز پر آ رہا ہوں. دیکھیے سپریم کورٹ نے جو کل ضمانت دی وہ ضمانت عمران خان کو نہیں دی گئی, کیونکہ وہ ضمانت تو از نائدر ہیئر نور دیئر, کیونکہ خان صاحب کے تو بھی 3-4 اور کیسز میں گرفتاریاں ڈالی ہوئی ہیں, ان کی بھی پٹیشنیں نہیں لگ رہی, اور 150 کیس اور ہے جس میں گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی. تو وہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے. اصل میں کل جو ضمانت دی گئی ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے اصل میں ایکسٹینشن, کیونکہ نومبر میں اب یہ چیز آپ کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے 2-3 روز قبل, بلکہ میں کہوں گا 2 روز قبل, مہر بخاری کے شو کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور کے, اور جب کچھ دنوں میں سینیٹر بننے جا رہے ہیں, اور جس کے بعد نواز شریف صاحب مطالبہ کریں گے کہ ان کو وزیر داخلہ لگایا جائے ایک نیا پریشر ڈالنے کے لیے, تو رانا ثناءاللہ صاحب جو اپنی تمام انسٹرکشنز نواز شریف سے لیتے ہیں, انہوں نے مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہے یا نوٹیفیکیشن ہے اس کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ بائی آپریشن آف لا جو ہے وہ عہدہ 5 سال کا ہو چکا ہے. اچھا, اب یہ بات بچے کو بھی پتا ہے, اور جنرل باجوہ کے جو ایکسٹینشن کی کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں, نوٹیفیکیشن کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ وہاں سے بڑی واضح ہو جاتی ہے اس فیصلے کو اٹھا کر. اگر آپ دیکھ لیں یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بائی آپریشن آف لا 5 سال کی ہو چکی ہے, تو اب یہ 2027 میں معاملہ آئے گا ایکسٹینشن کا, جبکہ جو ایکسٹینشن لینے والے ہیں ان کے یہ نہیں ہے. انہوں نے خود ہی ایکسٹینشن کی نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں کروائی کہ 2027 نومبر میں وہ 5 سال والے قانون کے تحت 5 سال کی ایکسٹینشن لیں گے, کیونکہ پھر وہ 5 سال اگلے ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا, یہ جو ابھی اس وقت بیانات دے رہے ہیں. تو اب چونکہ نون لیگ کی جانب سے اس طرح کی آوازیں بھی اٹھائی جا رہی ہیں, تو لہٰذا عمران خان کی دیکھیں 8 بیلیں ہوئی ہیں, تو وہ جو کنیزیں جاپان بیٹھی ہوئی ہیں وہاں سے ٹویٹیں کرنی شروع ہو گئی تھی, اور وہ جو لبوبو نما ان کا وزیر ہے وہ فوری طور پہ بیٹھ کے اس نے کوئی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس جاری ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے زیادہ خوف زدہ تھے. تاکہ ہمیں تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے یار یہ کون سی آپ نے, یہ تو سپریم کورٹ نے ویسے ہی ایک کہتے ہیں نا ازرائے تفنن ایک بیل دے دی ہے, اصل تو ہمارے مقدمات میں آپ نے 10 مقدموں اور ڈالا ہوا ہے. تو اس کا جو مین مقصد تھا کل کی بیل کا وہ ایک پولیٹیکل تھا. عمران خان کے لیے کوئی وہ فائدہ نہیں ہے, کوئی ریلیف نہیں ہے. اصل میں وہ تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے نون لیگ کے حکومت کو, کیونکہ نومبر میں ایک نوٹیفیکیشن کروانا ہے 5 سال. نون لیگ کی جو حکومت ہے ان میں کیا اس میں ایسی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن میں کوئی خلل ڈال سکیں یا کچھ بھی ایسا کر سکیں, رکھنا ڈال سکیں؟ وہ تو سمینہ پاشا کی ایک بڑی اچھی بات ہے. سمینہ پاشا نے جو بات کی تھی اس نے کہا کہ یہ نظام جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے, سب کی لگامیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے. تو میرے خیال سے سب سے بہترین جو ہے نا اس پر تجزیہ تھا یا ایک لائن تھی اس کے اوپر
اس تمام کے اوپر. لیکن میرا مطلب یہ کہنے کا کہ شہباز شریف کیسے ہارڈ ٹائم دے گا, ایون نواز شریف چاہے بھی, اور ایسا مطلب نواز شریف کیسے دے گا, کس طرح سے دے سکتا ہے, مطلب اپنی بارگین کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں تو خیر دو رائے نہیں ہے کہ شہباز شریف تو ایک مٹی کا گھوڑا ہے, جس طرف اس کو موڑے وہ مڑ جاتا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پرابلم شہباز شریف نہیں ہے, پرابلم نواز شریف ہے, کیونکہ لنڈن پلان کا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے اس میں نواز شریف کے ساتھ دھوکا ہوا ہے بقول اس کے. کیونکہ لنڈن پلان, جس کا خان صاحب بھی ذکر کرتے ہیں, لنڈن پلان کا حصہ تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. نواز شریف صاحب کو جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا سائیڈ لائن کیا گیا ہے, وہ اپنا کینہ چھوڑتے نہیں ہیں, انہوں نے اپنا کینہ نکالنا ہے. اور اس کی ایک واحد اپرچونٹی ان کے پاس یہ نومبر ہے, کیونکہ اس دفعہ نومبر میں اگر نواز شریف صاحب یہ کینہ نہیں نکالیں گے تو اگلے 5 سال تک ان کا انہوں نے کیما نکال دینا ہے اگلوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ بات نواز شریف جانتا ہے, ہی از اے ویری اولڈ ہینڈ, ہی نوز اٹ ویری ویل. اب شہباز شریف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اف بھی نہیں کر سکتا, لیکن وہ اپنے بھائی کے سامنے بھی اف بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر بھائی صاحب نے ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے, اور یہ ایک بدمزگی ہو سکتی ہے. یا دوسری چیز یہ ہے کہ غالباً آپ درست کہتے ہوں گے کہ وہ اتنا کچھ کرنے جوگے نواز شریف بھی نہیں ہیں, لیکن دس از اے بارگیننگ ٹول. دیکھیں نا, آپ تھوڑی سی اڑپس کر کے اپنے لیے 2-4 رعایتیں اور لے سکتے ہیں نا. تو وہ کیونکہ دوسری جانب شہباز شریف جو ہے اس کی بھی منجی بڑی ہل رہی ہے, کیونکہ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ نومبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے یا کوئی اور سیٹ اپ لا سکتی ہے. تو اس صورت میں اس وقت بہت زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ری ڈرافٹنگ دا لنڈن پلان اس وقت سین چل رہا ہے. تو یہ اس وقت کی جو غلام گردشیں ہیں وہ اس معاملے کی بابت ہیں. اچھا چلیں, اگر ہم اس پورے سینیریو کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینشن تو خیر مل جائے گی, ایکسٹینشن نہ بھی ملی تو یہ تو دھکے سے لے لیں گے, ایکسٹینشن کا تو پرابلم لے لیں گے سر, ملنی کیا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو مطلب یعنی کہ یہ تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے نا. ایکسٹینشن نواز شریف جو بھی کہے, شہباز شریف کہے, کیونکہ ان لوگوں کی تو اوقات جو ہے ویلیو جو ہے, اوقات کی لفظ ہے, مجھے نہیں پتا what another word I can use. ان لوگوں کی تو جو وہ ہے وہ تو حیثیت کچھ بھی نہیں, چلیے حیثیت کہہ لیتے ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں سسٹم کے اندر. تو نہیں, ان کو اوقات ہی سپورٹ کرتا ہے. آپ حیثیت پہ اتنے اردو دان نہ بنو, تسی یہ اوقات دے قابل ہیں. اور چلو اللہ یعنی اوقات نہیں کہ جس مرضی کو انہوں نے تو اٹھا کیسے کرنا. اب اس پورے سینیریو کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چیف صاحب کو اگلے 5 سال کی ایکسٹینشن جو کہ بہت آرام سے مل جائے گی, سیٹ اپ بھی اپنا آ جائے گا. فرض کرتے ہیں وزیر اعظم, خیر وزیر اعظم محسن نقوی ہو, شہباز شریف ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, وہ ایک ہی وہ جو ہے نا سکے کے دو لوگ ہیں, دونوں ہی اتنے فرما بردار ہیں. وہ جو ذرا زیادہ فرما بردار ہوگا محسن نقوی, یہ کہہ سکیں گے. لیکن اب بات یہ کہ where does the PTI stand, where does عمران خان stand? So اگر ہم پورے سینیریو کو دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بات سہیل وڑائچ کو, اس پہ ہم آئیں گے, سہیل وڑائچ پر میں آتا ہوں, اگلی سہیل وڑائچ پر بات ہے کہ 10 سال تک تو وہ اب نہیں نکلے گا, نہیں نکالیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. بڑے غصے میں تھے چیف صاحب ایسے بات ہوئے, انہوں نے بس نہیں چل رہے, ماتم کرنے لگ جائیں, کوئی ناخنوں سے اپنے آپ کو اپنا چہرہ جو ہے نوچنے لگ گئے, ایسا لگ رہا تھا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ 10 سال نہیں نکالیں گے, یہاں تو پل کی خبر نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو نہیں نکالیں گے, آپ صرف ایک وردی کے بلبوتے پہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. وردی آپ کو اتنا ہی ساتھ دے گی جتنا اس نے دینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ بزور شمشیر سارا نظام چلایا جا رہا ہے, دوسری طرف سیاستدان کی مجبوری یہ ہے کہ سیاستدان کے پاس ماں سوائے ایک سیاسی عمل کے اور ایک جمہوری عمل کے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اور عمران خان ایک ڈیموکریٹ ہے, اور وہ اپنی جو تحریک ہے وہ اپنی ریزسٹنس سے, اس کے پاس دیکھیے ایک سیاستدان نا جب کسی فوج کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتا, اور نہ ہی عمران خان کسی فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے. ظاہر ہے دو فوجوں کی لڑائی تو نہیں ہے, ظاہر ہے جی فوجوں کی لڑائی تو ہے نہیں کہ لوگ یہ سوچیں گے یار دونوں میں سے جیتے گا کوئی, کشتی کا میچ تو ہے نہیں. یہ ایک سیاسی عمل ہے اور سیاسی جدوجہد ہے, اور سیاسی جدوجہد میں سیاستدان کیا کرتا ہے, وہ عوام کو اپنا نیریٹو دیتا ہے, اپنا مدعا بیان کرتا ہے, اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگر کوئی آزاد عمل ہوتا ہے الیکشن کا تو اس میں سیاستدان اس الیکشن میں حصہ لیتا ہے اور جیت کر آتا ہے. جو الیکشن انہوں نے منعقد کرایا اس میں عمران خان اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیتا, لیکن وہ بزور شمشیر انہوں نے تبدیل کر دیا. اب عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے, ریزسٹنس کی آپشن ہے اور ریزیلینس کی آپشن ہے. یہ دو چیزیں عمران خان اپنے سیاسی عمل میں ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناطے
بڑے بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے. اس کو کوئی جیل سے باہر آنے کی جلدی نہیں ہے. وہ اپنی ریزسٹنس اور اپنی ریزیلینس دکھا رہا ہے اور عوام اس کا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ عمل تو وہ کنٹینیو کرتا رہے گا. میں کہتا ہوں اب 10 سال چھوڑ کے 20 سال 100 سال رہ لے. سوری، آپ اس جملے کو کمپلیٹ کریں، میرا اسی پر ایک سوال ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے کوئی فرق، ٹائم از امٹیریل. دیکھیے جب نظریات کی جنگ ہوتی ہے اور اصولوں کی جنگ ہوتی ہے اس میں ٹائم کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. اور وہ جو عمران خان نے پچھلے 3 سالوں میں قوم کو شعور دے دیا، اور خاص کر مین لینڈ پاکستان کو، پنجاب کے لوگوں کو، یہ خیبر پختونخوا جی ٹی روڈ بیلٹ کو، کراچی کے لوگوں، یہ شعور ہمیں پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا علی. تو عمران خان کی ریزسٹنس اور ریزیلینس نے اس پاکستان کو جس ڈائریکشن میں لے گیا ہے، وہاں یہ 10 سال والی گیم نہیں ہے. ان کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. نہیں، میں پتہ ہے آپ کو کیا، میرا یہ مطلب تھا، دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے جو آپ بات کریں، ٹھیک ہے، اس سے تو میں تو متفق ہوں اس والی بات سے. خان صاحب جس طرح کہتے ہیں نا کہ جدوجہد کا نا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، جدوجہد کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. عمران خان 1996 سے لگا ہوا تھا اور 2011 تک تنے تنہا جو ہے نا پوری جنگ لڑا تھا. اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا تھا، کسی نے کہا تھا، میں جملہ بورو کر رہا ہوں ان کا، اور 2018 میں جب عمران خان الیکشن جیت گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اس چھان برے کے ساتھ جو ہے وہ پورے کے پورے الیکشن جیت گئے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک تاریخی جملہ ہے جو بھی تھا. یہ بالکل درست بات ہے ساری. میرا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں لوگ ٹھیک ہے کھڑے ہوئے ساتھ، لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک نا امیدی بھی آ جاتی ہے کہ اگر اس کو بھی ایکسٹینشن مل گئی تو یہ تو عمران خان کے باہر آنے کی امید ختم ہو جاتی ہے. تو what do we tell these people, like what kind of a hope that you want to give ان لوگوں کو، اس لاٹ کو کیا آپ ہوپ دینا چاہتے ہیں؟ میرے جیسے لوگ جو بہت ہی آپٹمسٹک ہیں، جن کو پتہ ہے اور جو جانتے ہیں کہ عمران خان تو کی جنگ جیت چکا ہوا ہے. اب اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ یہ اس میں 3 ہفتے لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، 2 سال، لیکن ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کو ایکسٹینشن مل گئی تو دیٹس اٹ، the game is over. دیکھیں میں یہ بات تسلسل کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہوں. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، سڑک پہ روک کر بھی یہی بات پوچھتے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں there is only one hope and that hope is resistance and resilience of عمران خان. جس دن عمران خان نے ان کے سامنے سر جھکا لیا، یقین کریں کہ اس دن، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ماضی سے بتاتا ہوں، جب 99 کے بعد ریزسٹنس کی اور وہ اس نے مشرف نے ٹیک اوور کیا، تو جو پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ریزسٹنس کی تحریک چلی اور کلثوم نواز نے اس کو لیڈ کیا، نواز شریف وغیرہ تو جیل میں تھے، تو نوابزادہ نصر اللہ وغیرہ نے ان کو جوائن کیا. اب وہ نوابزادہ نصر اللہ وغیرہ ساری زندگی ایک وہ پریکٹیکل سیاست سے زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا اصولی سیاست کرتے تھے. تو اب وہ اپنی طرف سے ریزسٹنس کی مہم بنا رہے تھے. نواز شریف صاحب دستخط کر کے منڈی تھلے سٹ کے وہ جناب سعودی عرب نکل گئے. تو یہ سیناریو ہے نا. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ایسا تو چلے ہے نا. یہی بات ہے نا. اب جو ہمارے پاس ہوپ ہے نا، عمران خان دیکھیے اس وقت اپنی، عمران خان کا مطمع نظر جو ہے وہ جیل سے باہر آنا نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، اپنے لیے آسائشیں نہیں ہیں. اس کا مطمع نظر ہے کہ اس نے اس نظام کو شکست دینی ہے. یہ جو فسطائیت کا نظام ہے نا، اس کو شکست دینی ہے. اور اس کے لیے لیڈر جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اس بندے کا آپ کو نام نہیں بتاتا. ہم جب ڈرونز کی وہ مہم چلا رہے تھے نا، تو ڈرونز کے لیے خان صاحب نے فیصلہ کیا جی کہ ہم وزیرستان کا مارچ کریں گے. تو مارچ کی جب تیاری ہوگی، ظاہری بات ہے ایجنسیوں نے بھی آ کے ڈرایا دھمکایا جی کہ وہاں تو بڑا جناب آپ کے ساتھ زیادتی ہونی ہے، آپ جا نہیں سکتے، دہشت گرد آ جائیں گے، طالبان آ جائیں گے. آپ خود کچھ حملہ بھی ہو سکتا ہے جی، خود کا حملہ بھی. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ تو بڑی مذاقہ خیز انہوں نے کہا جی کھوتوں کے ساتھ بم باندھ کے بھیج دیے، اور یہ بات بھی ہمیں کھوتے ہی بتانے آئے تھے. تو خیر وہ خان صاحب کو جب یہ بات ہوئی تو ایک بڑے لمبے بالوں والے بندے نے خان صاحب کو کہا جی خان صاحب تسی اتنے نہیں آ سکتے، خان صاحب آپ نا ہیلی کاپٹر کے اوپر ادھر سیدھے ہی ڈی اے خان لینڈ کریں گے، ہم یہاں سے وہ جو نا وہ آپ نے کہا نام نہیں بتانا، باقی سب کچھ سر لمبے بالے بہت لوگ آتے ہیں سر. ایک بندے تھے لمبے بال، میرے بھی ایک زمانے چ لمبے بال ہوندے سن، تسی منو گے نہیں لیکن ہوندے سن. تو خیر خان صاحب نے آگے سے کہا یار کس قسم کی فضول باتیں کرتے ہو کہ اگر میں ہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ مارچ کرو وزیرستان اور میں اپنی سیکیورٹی کے لیے ہیلی کاپٹر میں وہاں جا کے لینڈ کروں تو جانا کنے ہے. سو عمران خان کے کانسیپٹس تو بڑے کلیئر ہیں. اگر عمران خان کہتا ہے کہ یہ نظام غلط ہے، یہ فسطائیت غلط ہے، اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ، دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو، ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے دیکھیں جرنیل بھی جو ہوتا ہے نا، فوج آگے لڑ رہی ہوتی ہے، جرنیل پیچھے ہاتھی سے بیٹھا ہوتا ہے. عمران خان از ناٹ دیٹ. عمران خان وہ والا جرنیل ہے جو گھوڑے کے اوپر سب سے آگے میدان میں آگے جا کے کہتا ہے یار پہلے میں لڑاں گا. سو ہی از ڈوئنگ دیٹ. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اب دور عمران میں جی رہے ہیں.
سر آپ کو لیڈر ملا ہے جو آپ کو جناب جس کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے، آپ جناب ابھی تک میں کہتا ہوں یہ دور حاضر کا عمران خان خود ٹیپو سلطان ہے. میں تو یہ کہتا ہوں دور حاضر کا ٹیپو سلطان ہے. دیکھیں اس بندے نے ثابت کر دیا ہے اپنے عمل کے ساتھ کہ وہ پیچھے بیٹھ کے، وہ بختر بند میں بیٹھ کے تو نہیں، آپ کو اے پی سی میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا کہ نوجوانوں آگے جا کے ڈٹ جاؤ، وہ سب تو پہلے آگے جا کے آپ کھڑا ہو گیا ہی ہمسیلف. اب دیکھیں اس کے نام کے اوپر آپ آج بھی حکومت کر رہے ہیں، آج بھی ممبران اسمبلی ہیں، آج بھی ٹھیک ہے آپ بڑے جناب سفید کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، بٹ ہی از ان پریزن. وہ آپ کے لیے وہ لیڈ کر رہا ہے بائی ایگزامپل، اور بہت بری حالت والی پریزن. سر اس میں کمپلین اس کی نہیں ہے. یہ ہم سر میں آپ کو بتاؤں، یہ مرثیہ گوئی ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں یار وہ بڑے برے حالوں میں ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی کر دیں. مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیں، کوئی ایک اس کا بیان بتا دیں جہاں پہ وہ اپنی حالت زار کو ایکسپلین کرتا ہے. وہ دوسری تو کہتی ہے جی مجھے تو استری نہیں ملتی تھی، میں جناب وہ اٹلی کے ساتھ کپڑے استری کرتی تھی، انہوں جیل بھی فیشن دی پئی سی. اس طرح نہیں ہوتا ہے. دیکھیں عمران خان ڈائٹ جاندی سی، تانوں تے آپ پتہ ہے وہ اصل تے کیٹو ڈائٹ جاندی سی سویرے سویرے. جی وہ کیٹو ڈائٹ جاتی، بہت کچھ جاتا تھا. خیر چھوڑیں ان بدبختوں کی، ہم کیا بات کریں. ہم تو بات اپنے لیڈر کی کر رہے ہیں جس نے وہ خود مشلے راہ ہے. اینڈ دی اونلی ہوپ از ہز ریزسٹنس اینڈ ریزیلینس. خدا کے لیے یہ دو لفظ اپنے باندھ لیں اور اس بات پہ ڈٹ جائیں، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ جنگ اس دن ہار جائیں گے جس دن عمران خان ہار مان جائے گا. میرا تو اپنا ایمان ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، لیکن ہماری ہوپ صرف عمران خان میں ہے. اور عمران خان کے اس والے دیکھیں جو لوگ مجھے خان صاحب کے ساتھ 15-16 سال کا تو ہے تقریباً ایکسپیرینس. ان 15 سالوں میں یقین کریں میں نے کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے خان صاحب کو جا کے کہا ہوئے خان صاحب تسی ٹھیک کر رہے ہو. ہر بندہ یہی کہتا ہے جی خان صاحب تھوڑا جا تھوڑا رکھو، خان صاحب تسی مان جاؤ. اور یار انہیں نہیں یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اسی بات پر نا ایک بات ہے، کل ہماری بات ہو رہی تھی اور میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کچھ لوگوں کو، اور میں نے کہا یہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک بیٹے کو اٹھایا گیا شارع اس کو جب، اور بیانات آئے، یہ تمام چیزیں آئیں، مریم نماز پر تنقید گئی، صفدر پر تنقید کی گئی وغیرہ وغیرہ، کہ مریم صفدر نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں ہوتی رہی. میرا یہ کہنا ہے، میرا پرسنل، شاید میں ظاہر پاکستان میں رہتا نہیں، میرے لیے آسان ہے بہت زیادہ کہنا، جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے ظاہر یہ مشکل ہے. آپ بھی اس وقت نہیں ہیں وہاں پر، لیکن جو وہاں پر ہیں، لیکن ہے تو لیڈرشپ نا ہماری، مطلب مین لیڈرشپ ہے، عہدے ہیں جس طرح کہ آپ نے کہا عمران خان کے نام پر عہدے لیے ہوئے. تو میری ایک پلی ہے ان کے سامنے، اور ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، اور یہ میں بات آج پبلکلی کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ وائی ڈونٹ وی، ہم آخر عاصم منیر کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ عاصم منیر اس کے پیچھے ہے؟ مریم صفدر تو ہے ہی پیچھے. پنجاب حکومت کو آپ تنقید کریں، تمام چیزیں کریں، کل والا معاملہ، آج والا معاملہ، کیا اس کے پیچھے عاصم منیر نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کی چیزیں نہیں ہیں؟ تو what is the road blocker here؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ علی، پہلی تو بات ہے کہ میں ان کے ساتھ بالکل اتفاق تو خیر نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ ہمدردی ضرور کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کی پریکٹیکل ریالٹیز کو فیس کرتے ہوئے آج بھی کوئی رول ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے. سو آئی ایگری آن دیٹ پوائنٹ. میں اس کے لیے ان کو کوئی برا بلا نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا. لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ کم از کم جو کہتے ہیں نا ایمان کی جو سب سے نچلی سٹیج ہے اس پہ تو قائم رہیں. آپ اس بات کو مانیں تو صحیح، یہ سارے کا سارا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ عاصم منیر کا ہے، اور جہاں پہ نام آتا ہے اس کا نام لے لیجئے. چلیں اگر آپ اس کا نام نہیں لیتے تو جس طرح سے خان صاحب پہ پابندی تھی ان کا نام نہیں سکتے، تو ہم کہتے ہیں قاسم کا ابا کہہ دیں، تو اس کو بھی کسی اور کا معاملہ بلا دیا کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی اس بات سے تو متفق ہوں، میں بالکل آپ کی مکمل اس بات سے متفق ہوں. میں تو یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بلکہ دیکھیں ہمارے تو نام جن لوگوں نے دیا، آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے دیا، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. مطلب میرا نام دیا گیا، جبران کا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، سب کے نام دیے گئے. ہمیں اس پہ بھی ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں ہے. میں یہ مطلب آن ریکارڈ یہ بات کروں، ہمیں کوئی ان سے گلا نہیں. ہمیں سمجھ ہے کہ ان کی مجبوریاں ہوئی. ہم یہ کہنے کی، جس طرح آپ نے بات کی نا کہ عمران خان فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے، وہ گھوڑے پر خود سوار ہے، وہ سب سے زیادہ بری جیل کاٹ رہا ہے، مشکل ترین وقت کاٹ رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں چند تو کچھ ایسے ہوں کہ جو اس کی طرح اس گرج اس سے نہ صحیح لیکن اس کا 10% تو کر لیں. یہ ہم بات کریں کہ جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے تو وہ فرق نہیں پڑے گا کہ جو اگر کوئی پریس کانفرنس کر کے یہ بات کر رہا ہے. اب اس کو ریورس کر لیں کہ اگر یہ نواز شریف اس طرح ہوتا تو نون لیگ اس وقت کس حالت میں ہوتی، کیا کر رہی ہوتی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. I don't know if I make my point. نہیں، آپ نے سوال بڑا واضح کر دیا ہے، لیکن اس میں اپنا پیٹ ننگا کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بھی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو بڑی ٹرانزیشنری قسم کی اس کی ماضی رہا ہے، اور جس قسم کا اس کے لیے کوئی سیاسی جماعت تیار نہیں ہوتی، جس قسم کا جو ظلم کیا گیا،
اور تحریک انصاف کے ساتھ 2023 کے بعد مئی کے بعد جس طرح سے پارٹی کو توڑا گیا، تو ابھی تو جو اصل لوگ ہیں ان کو تو یا تو جس طرح خاموش کرا دیا گیا یا انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تو ہیں ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن ایک پرابلم یہ ہے نا، دیکھیے علی، میں کھل کے اس لیے بات کرتا ہوں، دو وجوہات ہیں. ایک تو میں پاکستان میں نہیں ہوں، دوسرا میں نہیں ہوں. کیونکہ میں نے اگر ایک جو وہ چیز ہوتی ہے نا، مجھے اکثر لوگ سمجھاتے ہیں، میرے اپنے بڑے دوست سمجھاتے ہیں کہ دوسرا آپ نے دوسری وجہ آپ کی کٹ گئی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو پاکستان میں، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسرا میں سیاستدان نہیں ہوں نا، صحیح، میں ناٹ اے پولیٹیشین، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی فار الیکشنز، رائٹ، ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو دیکھیں نا میں اسپائرنٹ نہیں ہوں نا، آئی ایم ناٹ اسپائرنگ ٹو بی این ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر یا کچھ بھی، یا کوئی وزیر مشیر. اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے، مجھے لوگ آ کے سمجھاتے ہیں، میرے اپنے رشتہ دار کئی دفعہ فون کر کے سمجھاتے ہیں کہ یار دیکھو، بات ضرور کیا کرو لیکن لائن سے باہر مت جایا کرو، کراس لگ جاتا ہے، کبھی زندگی میں دوبارہ سسٹم میں نہیں آ سکو گے. میں کہتا ہوں یار آنا کون چاہتا ہے سسٹم میں؟ I don't want to be in the system. میرا تو یہ مطمع نظر ہی نہیں ہے نا. لیکن I know the practical reality. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اپنے کاغذ ایکسیپٹ کروانے ہیں، جس نے کچھ بننا ہے، جس نے سسٹم میں رہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں ٹیمپریچر ڈاؤن رہے. تو وہ جو عمران خان کی ویو لینتھ ہے نا، وہ کچھ اور لوگوں کی ہے. اور وہ لوگ، میں آپ کو بتاؤں، عمران خان نا، میں کل رات کوئی میری ایک اور جو انصافین کہہ لیجئے میری طرح مفرور ہے ادھر، تو اس سے بیٹھ کے ہم چائے پہ بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یار خان صاحب ہم پہ بڑی سختی کرتے تھے، باقی کچھ لوگوں کو بڑا لیٹیٹیوڈ دیتے تھے. تو میں نے کہا جی یہ گلہ ایک دفعہ خان صاحب سے میں نے بھی کیا. میں کہا جی جو ہمارے جیسے مڈل کلاس یہ پروفیشنل آپ کے ساتھ ریلیٹیولی ینگر ہیں، ہمارے لیے تو آپ نے صراط مستقیم رکھی ہوئی ہے، اس سے آپ لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیتے. لیکن وہ دیکھو فلانے نے کی کیتا، فلانے نے کی کیتا، انہوں نے تو کچھ نہیں کہندے. خان صاحب کہندے سن کیونکہ یار وہ اس وقت ٹرانزیشنری لوگ ہیں، تم لوگ فیوچر ہو اس جماعت کا، تم لوگ اس ملک کا فیوچر ہو. میں تمہاری تیاری کر رہا ہوں اس کے لیے، اس میدان کے لیے. تو میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ روایتی سیاستدان بن جاؤ. اینڈ ہی ہیڈ، دیکھیں نا، دیکھیں خان صاحب نا، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم بھی ہم تھوڑے جلدی بن گئے تھے. ابھی بہت زیادہ ٹریننگ کرنے کی ضرورت تھی. وہ جو ایک کھیپ اس وقت تیار ہو رہی ہے نا، یہ جو دیکھیں اس پوری فسطائیت کے نظام میں کس نے آپ کی پوری چیز کو چلایا؟ سوشل میڈیا نے چلایا نا. تو علی اگر سوشل میڈیا کا کریڈٹ آپ لے لیں، جبران لے لے، اظہر لے لے، یا دو چیز لوگ لے لیں، تو یہ بھی زیادتی ہوگی نا. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا از ناٹ پیڈ، ناٹ ہائرڈ اینڈ ناٹ لمیٹڈ ٹو 2-3 انڈیویجولز. ٹھیک ہے آپ لوگ آرگنائز کرتے ہیں، آپ چیزوں کو یکجا کرتے ہیں، بٹ باقی مومنٹ کو دیکھیں نا، باقی مومنٹ تو اس جاگ کی ہے جو عمران خان نے لگایا ہے. نہیں میں کو یہ کلیئرٹی دے دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ تو وہ ہم تو چہرے آ جاتے ہیں نا سامنے، اس لیے ہمارے نام ہے. میں کو آپ کو الزام زیادہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تو جانتے نہیں ہیں بہت زیادہ، کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ جو بیچارے انسان ہیرو، جن کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے آپ کو. لیکن اگر میں فرض کریں کہ دن میں 1 گھنٹہ دیتا ہوں، تو میں ایسے لوگ ہیں جو 8-8 10-10 گھنٹے لگاتے ہیں اور کوئی ان کا نام نہیں، ان کا کوئی نام نہیں ہے. یہ وہ ٹیم ہے، اچھا وہ آفیشیل ٹیم کا حصہ بھی نہیں ہے وہ لوگ، آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. علی میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں، وہ ادھر مزدوری کرتے ہیں یار، برطانیہ میں، یورپ میں. وہ اپنی بریکوں کا جو ٹائم ہے اس میں بیٹھ کے وہ ایسی ٹویٹیں ڈالتے ہیں، ایسی پوسٹ ڈالتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کرتے. آپ یقین کریں کہ یہ آدھے زیادہ جو کام ہوتا ہے، بلکہ جبران زیادہ بہتر آپ کو بتائے گا کہ جبران یہاں پر ہوتا، تو یہ تو لوگوں کے بہت زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں. ہاں جبران از the lead of course and he is leading it like real well. لیکن میں اوور آل اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی، تو جو بلکہ جو نان آفیشیل ٹیم ہے، جو آفیشیل ٹیم کا حصہ بھی نہیں، کیونکہ اب تو وہ بات ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، رائٹ، اس تحریک کے. تو وہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی تو کبھی موقع ملے گا، وقت آئے گا تو ضرور ان کے بارے میں ضرور ان کو سامنے لے کر آئیں گے. نہیں دیکھیں میں علی ان کو بے شک سامنے دیکھیں. ان لوگوں دو چیزیں نا، ایک تو جو جس بندے کو عمران خان نے ٹرین کیا ہے نا، جس کے ساتھ اس کا کنیکشن اب جڑ گیا، وہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے نا، وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں نا. وہ ایک بہت بڑے انقلاب کا حصہ ہیں، اور ان کی ریکگنیشن صرف یہ ہے کہ جو اس وقت وہ ریزسٹنس چلا رہے ہیں نا. دیکھیں ایک زمانے میں علی، آپ اس بات کو ذرا غور کریں کہ ایک زمانے میں یہ تانا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے پاس کی بورڈ واریئرز ہیں، اور آج وہ تانا سب سے بڑا وبال جان بنا ہوا ہے ہمارے جناب فیلڈ مارشل صاحب کا. انہوں سمجھ نہیں آ رہی. They are spending billions.
فیس بک کا وزیر اعظم ہے, اس فیس بک کے وزیر اعظم نے ایسی نت ڈالی ہوئی ہے, ٹیکا نکال دیتی ہیں. 2024 کا الیکشن فیس بک کے وزیر اعظم نے جیل سے بیٹھ کے آپ کی جناب تیاں پانچا کر دیا, آپ کے سیکٹر کمانڈر پنچر ہو گئے تھے سارے. تو خیر یہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان اس وقت ٹریننگ کر رہا ہے نا ہماری یوتھ کی اور ہمارے قوم کی, جیل میں بیٹھ کے, یہ موقع اس کو دوبارہ نہیں ملنا تھا. ہی از آن ہز پچ. دیکھیں ایک جو اسپورٹس مین ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. یہ اتنے بیوقوف ہیں, عمران خان کو اس کی اسٹرینتھ پہ کھلا رہے ہیں. بھائی عمران خان کو اس کی ویکنیس پہ لے گئے, وہ ویکنیس پہ تو اپلائی نہیں رہے. یو براٹ ہم ٹو ہز اسٹرینتھ. آپ دیکھ لیجئے کہ مجھے دنیا کا کوئی سیاسی لیڈر یا تحریک بتا دیجئے جو جیل میں ہو 2 سال سے اور اس کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی نہ ہو. اب تو ہمیں یہ اطلاع آتی ہے نا, اس کو اخبار بھی نہیں ملتا 2 مہینے, لیکن اس کے باوجود اس کی جو ایک سوچ ہے, اس کی جو ریزسٹنس ہے, جو اس کی ریزیلینس ہے, وہ ریزونیٹ کر رہی ہے پورے پاکستان کی عوام میں, یوتھ میں, بچوں میں. اب یہ جو کل جس بچی کو آ کے اٹھا کر لے گئے تھے, وہ کیا تھا؟ مطلب ایونٹس تو یہ بناتے ہیں نا, ایسے بے وقوف ہیں, نیریٹو تو ہمارا یہ بنا رہے ہیں. اب وہ مجھے بتائیں, وہ جو چاچا جس نے وہ 19 سیکنڈ میں اس نے ان کے اربوں کا بجٹ زمین میں ڈال دیا, اس چاچے کی ٹریننگ عمران خان نے کی تھی. وہ کبھی بیچارہ ملا تھا عمران, وہ ہو سکتا ہے نون لیگ کا ووٹر ہو یار, مطلب وہ کچھ لاہور کا رہنے والا ہے, ہو سکتا ہے ساری زندگی اس نے نون کو ووٹ دی ہو, لیکن اس کو وہ شعور, وہ آگاہی اور وہ زبان جو عمران خان نے اپنی ریزسٹنس سے دی اور اس کے منہ سے نکلی نا, یہ ہے وہ کنیکشن. یہ نہیں سمجھ سکتے نا یار, یہ جو ہے 2 سال کاکول میں یا این ڈی یو میں جا کے اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی نا, ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے. کیا کریں. کتنی مزیدار بات ہے یہ, ویسے کتنا اچھا ٹاپک ہے یہ والا تو عمران خان کا. میرا دل کر رہا ہے اس پر ہم بات کرتے رہے, لیکن بہرحال ظاہر ہے میرا ایک آخری ایک سیگمنٹ ہے جس پر یہ, لیکن یہ بات جو آپ نے کہا نا, سب سے جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس کی اسٹرینتھ پر کھلا رہے ہیں. عمران خان تو پرفارم ہی انڈر پریشر کرتا ہے, جتنا پریشر ڈالیں گے اتنا وہ بہتر پرفارم کرے گا. آپ کو شاید یاد ہو کہ نہیں, آپ کو تو خیر یاد ہوگا, لیکن آپ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے جب وزیر اعظم تھے خان صاحب, تو میں یہ بار بات جو ہے نا, میں یہ کہا کرتا تھا لوگوں میں, ہم لوگ بیٹھے تھے کہیں پر بھی سوشل میڈیا پر, اس کے علاوہ میں کہتا تھا یہ جتنا پریشر عمران خان کو ڈالیں گے اتنا بہتر پرفارم کریں گے. عمران خان کا یہ اس کی ہوم گراؤنڈ ہے کہ جتنا پریشر عمران خان کو آپ آسان حالات دے دیں وہ پرفارم نہیں کر پائے گا. آپ اس کو جتنے مشکل حالات دیں گے, جس طرح کووڈ تھا. دیکھیں جب ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے تو کئی دفعہ ایسا خان صاحب فرسٹریٹ ہو جاتے تھے, کئی دفعہ وہ غصے میں کہتے تھے جے میں پرائم منسٹر نہ اندر میں تن دسدا. مطلب یہ تو اس کا ہوم گراؤنڈ ہے, وہ تو ہی واز ویٹنگ فار دس اپرچونٹی جو انہوں نے اس کو دے دی ہے. اچھا بس آخری حصہ ہے وہ جو تھوڑی سی بات پرانی ہو گئی, ایک تو پر شاہریز اور شہر شاہ پر ہم نے بات کی, اس پر جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہمیں کلیئرٹی ابھی تک, ویسے تھوڑا سا میں ابھی اس پہ کلیئرٹی پھر بھی جاتا ہوں کہ ڈو یو تھنک دیٹ اٹ از دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ the establishment which is Asim Munir, or do you think it is only the Punjab government who's doing it? Like a short answer. نہیں دیکھیں, only پنجاب گورنمنٹ تو اپنی ہانڈی روٹی نہیں کر سکتی, یہ کہاں سے آ گئی. یہ تو دس از بیسیکلی میری اپنی سوچ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ یہ جو ٹائمنگ ہے نا, the timing and instigation is Punjab government, but Asim Munir's regime is, and ISI MI is fully on it. یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے نا. بس یہ جو بات ہے. اچھا آخری بات یہ, سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کہانی ڈالی اور انہوں نے بڑی لمبا ایک آرٹیکل لکھا, اس میں بڑی لائدیں ہوئی, اس میں بڑی باتیں ہوتی رہی, ہر چیز ہوتی رہی. انہوں نے جھوٹا کرنے واسطے ISPR منگانا پی گیا. یعنی کہ اندازہ لاؤ تسی, یعنی کہ سہیل وڑائچ بھی جھوٹا ہے, وہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, جو آپ بات کر رہے تھے مطیع الرحمان کا, جو آپ بات کر رہے تھے, آپ خود ہی بتائیے, جو آپ بات کر رہے تھے اس کو وہ کرنے کے لیے وہ آگے. سو ڈو یو ریلی تھنک کہ سہیل وڑائچ کی یہ ویلیو ہے کہ سہیل وڑائچ خود سے اتنی باتیں کر لے, یا ایسا ممکن ہے؟ نہیں علی, تو اس میں تو بیچارے سہیل وڑائچ کو تو انہوں نے خود ٹکٹ دے کے منگایا ادھر. وہ جو گروسری سٹور والا نیا ہیرو ڈھونڈا ہے انہوں نے کہیں یورپ میں, وہ اس نے تو باقاعدہ ٹکٹ بھیج کے وڑائچ صاحب کو بلایا, وہاں پہ ان کی میٹنگ کرائی گئی باقاعدہ. اس میٹنگ کے اندر وہ جناب محسن نقوی صاحب موجود تھے, وہ اور اس پہ وہ آدمی جو ہے, وہ جو گروسری سٹور والا ہے, اس نے تو باقاعدہ ایک انٹرویو بھی دیا ہے ابصار عالم کو 4 دن قبل. اب اسی نے بھی ریٹریکٹ کر لیا ہے, لیکن اس نے باقاعدہ انٹرویو تو دیا کہ جی اس کے بعد ایک چھوٹا کھانا ہوا 2-2.5 گھنٹے کا, اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو وڑائچ صاحب نے کم باتیں لکھی ہیں, وہاں تو جنرل صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں. دیکھیے مختصر یہ ہے کہ جب آپ اقتدار کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں
اور ٹریننگ اور ایجوکیشن کی بھی کمی ہوتی ہے، تو آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. یہ تمام ڈکٹیٹرز جو تھے، کئی سیاستدان بھی کرتے تھے، لیکن ڈکٹیٹرز جو ہے ضیاء الحق یہ کرتا تھا، مشرف یہ کرتا تھا. طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا. آپ بات کر جاتے ہیں تو بعد میں جو آپ کے میڈیا مینیجرز ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے تو ایکسپرٹیز ہے نا، وہ دیکھتے ہیں یار یہ نیریٹو کس طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے جو باقاعدہ وہ سہیل وڑائی سے کالم لکھوائے، سب کچھ کیے. اب ہوا یہ کہ یہ چیز الٹی پڑ گئی، کیونکہ جب یہ عوام میں آئی تو عوام میں جو نیریٹو بنا وہ تو یہ بنا کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے اور ان کا انکار کرنے والوں کو ابلیس قرار دے دیا ہے. ناؤ دس ڈڈ ناٹ سیٹ ویل. مقصد تو یہ تھا وہ یہ دکھاتے کہ جناب میں کتنا طاقتور ہوں، لیکن اس چیز میں وہ کہیں حدوں کو پار کر گئے اور اس کا بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہوئی. اچھا پھر ہوا یہ کہ اس چیز کو کم کرنے کے لیے، آپ کو پتا نا فیصل واڈا آج کل پاکستان بھی نہیں رہتا، وہ باہر رہتا ہے، اس کو اسپیشلی بلایا گیا واپس اور اس کو لانچ کیا گیا. وہ راوی کو ٹاسک دیا گیا کہ جناب یہ بتاؤ یہ بات نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی. نہیں سی، لیکن ان کو لانچ کیا گیا نا، یہ جو یوزول ٹاؤٹس ہیں اپارا کے، کہ جی آپ اس کو نگیٹ کریں. لوگوں کا مطالبہ آیا کہ نہیں ہو رہا. اچھا یہ مینج نہیں ہو رہا تھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے اس کو نگیٹ کرنا پڑا. تو وہ متی اللہ جان کی جو بات میں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ متی نے یہ کہا کہ ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے سہیل وڑائچ کی اپروچ سے بھی، اس کے کالم سے بھی اور اس کی باتوں سے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بات ریپوٹیشن کی آئے گی تو ریپوٹیشن بار کیف جو ہے سہیل وڑائچ کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے بات کی ہوگی. اور جو سب سے اچھا اس کے اوپر کامنٹ کیا وہ احمد فراد جو شاعر ہیں، وہ اس نے کیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایک چڑیل کی طرح ہے جو کسی کی سگی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ دے ہیو تھرون سہیل وڑائچ انڈر دا بس. اب ظاہری بات ہے اب سہیل وڑائچ کیا کہے، اس نے تو کل حامد میر صاحب نے بھی شاید ذکر کیا اور ایک اور بندے نے بھی ذکر کیا تھا، حبیب اکرم صاحب نے بھی ان کو فون حبیب اکرم نے ذکر کیا تھا، ایگزیکٹلی ناٹ حامد میر، حبیب اکرم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ان سے فون کر کے پوچھا اور آئی تھنک وہ کہتے ہیں جی اب میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. اب کیا بیچارہ بات کر سکتا ہے جب جرنیل نے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے. سو لیکن once you are like this into their wings you cannot do anything, then you know نہیں کر سکتے نا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اصل تو چیز وہی ہے نا کہ جو وہ نیریٹو بنانا چاہ رہے تھے وہ الٹا اس کے لینے کے دینے پڑ گئے، اور اس سے آپ کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اٹس ویری ہارڈ فار دیم ٹو سیل دا نیریٹو، کیونکہ نہیں وہ مثال تو دیکھیں وہ یہ تو جو پورا ہوا نا، یہ پوری ایپیسوڈ کے اوپر وہ ہوا یہ ہے کہ پہلے اس کو ٹکٹ دے کے بلایا، سب کچھ کرایا، پھر وہ ریٹریکٹ کرنا پڑا. تو وہ جو پنجابی کی مسائل ہے کہ پیڑا قسم کیتا تے وہ پیڑا کیتا تے چھڑ دیتا، چھڑ کے پھر کیتا تے اور پیڑا کیتا. تو یہ اس وقت تو ان کے ساتھ وہی والی مثال ہوئی ہے، اور تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوئی. لیکن وہ پرسنلی طور پر I look at it a different way. میں نے ویسے اس پہ نا بڑے عرصے کے بعد ایک ولاگ بھی کیا تھا. میرا پوائنٹ اس پر یہ تھا، یہ تو آپ ایک ٹھیک ہے نا خدائی دعویٰ اور یہ لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے، میری پرسنل اوپینین ہے کہ یو مے ایگری اور ناٹ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح چیف صاحب کی جو باتیں تھیں جو سہیل وڑائچ کو کی گئی وہ یقیناً کی گئی ہوں گی. ظاہر ہے سہیل وڑائچ کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود سے لکھ سکے. یہ ایک ہارے ہوئے جرنیل کی باتیں تھیں کہ جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہار رہا ہے، اس کو شکست نظر آ رہی ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. یہ ایک بہت ہی شکست خوردہ قسم کے جرنیل کی، جیسے جرنیل کی باتیں مجھے تو طاقت والی نہیں لگی، مجھے تو ایک ہارے ہوئے جرنیل کی باتیں لگی. میرا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے کہ یعنی کہ یہ کہ بھئی تو معافی مانگ لے ہم سے، یعنی کہ ترلا کیا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لو، یعنی کہ اگر گناہ کیا ہے تو معافی مانگنے سے کیسے ختم ہوگا. میں نا اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے بیان کرتا ہوں. بات آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیے اٹ از اے ہارا ہے تو نہیں خیر کہہ سکتا، میں اس کو بٹر جرنیل کہوں گا نا. بٹر اس لیے ہے کہ مشرف نے ٹیک اوور کیا نا، مشرف نے جب ٹیک اوور کیا 99 میں تو ود ان 6 months دیر واز نو ریزسٹنس لیفٹ. ٹھیک ہے، وہ موومنٹ بھی چلی، اے آر ڈی کی موومنٹ چلی، یہ ہوا وہ ہوا کچھ ہوا. 6 مہینوں کے اندر جناب سب کچھ پیک ہوا، ختم ہو گئی، سیاستدان ایک لائن میں لگ گئے. اینڈ مشرف واز آل ان آن. پھر 9/11 ہوا، مشرف کی گڈی انٹرنیشنلی بھی چڑھ گئی. اینڈ دین واٹ وی سو جنرل مشرف دو اے ملٹری ڈکٹیٹر بٹ اے ویری پلیزنٹ پرسنالٹی ہے، ہنسدا گاندا جناب، کیونکہ دیر واز نو ریزسٹنس. اس نے 6 مہینے سال کے اندر یہ محاذ فتح کر لیا.
اب پرابلم یہ ہے کہ جنرل صاحب 2022 سے آئے ہوئے ہیں لیکن اب 2025 ہو گیا ہے، لیکن جو محاذ ہے نا عمران خان والا فتح نہیں ہو رہا، اس کو جیل میں ڈال دیا، مطلب برا بھلا بھی بہت کہا جا رہا ہے، نہیں وہ فتح نہیں ہو رہا نا. دیکھیں میں کہتا ہوں پوری عوام علی پوری عوام بھی تلے لگ جاتی نا. پہلی بات ہے تو عوام تو تلے لگی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں پوری عوام بھی تلے لگ جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا نا، وہ ریزسٹنس جو ہے نا وہ پھر آپ کو بٹر کر دیتی ہے، بیکاز جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں it goes back to the same conversation کہ اگر نواز شریف کھڑا ہو جاتا اس وقت بیک ان 99 کے بعد کھڑا ہو جاتا، اب جدہ نہ جاتا، وہاں پر رہتا، اور وہ جو تھی کہ جو اس کے ساتھ جو کھڑا ہونے واسطے دیکھیں، کھڑا ہونے کے لیے بھی کچھ انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں نا. ہاں وہ تو میاں صاحب کا گلہ ہے کہ میں کھڑا ہویا سی، باہر نکلے بندہ ہی کوئی نہیں سی. لیکن میرا مطلب یہ تو مطلب آپ اس کو ایسے لے رہے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو سارا چیز ہے، جو فرسٹریشن ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان کیپ وننگ. اور عمران خان جو میں جس بات کو اگر میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان اس کی جو ہے نا وہ حاکمیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب انہوں نے ایسی باتیں کی نا ابلیس اور اس طرح کی باتیں کی، یہی مطلب تھا نا کہ عمران خان اس طاقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جنرل صاحب آپ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، آپ نے ایک ستارہ اپنا لگا لیا، لا لو تسی 7 اور لا لو، تاڑی مرضی ستارے جنہیں مرضی لا لو تسی، لیکن آپ کو میں الٹیمیٹ پاور نہیں مانتا ہوں. الٹیمیٹ پاور وہی ہے جو عوام نے 8 فروری کو دی ہے. دیکھیں صبح جب آپ اپنا وہ 5 تاروں والی وردی پہن کے ہاتھ میں وہ سٹک اٹھا کے کھڑے ہوتے ہوں گے نا شیشے کے سامنے، تو شیشہ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا. شیشے میں آپ کو لگتا ہے پتہ، شیشے میں آواز آتی ہے نا، شیشہ کہتا ہے کہ بھائی کادا تو مطلب کی کیڑے تارے کیڑی سٹک، وہ ایک بندہ تو مان نہیں رہا طریقہ. تو وہ چیز جو ہے نا وہ پھر بیٹھنے نہیں دیتی، تو بٹرنس وہاں سے آ جاتی ہے. وہ شیشہ کہتا ہے شیشے کو مت توڑے، اپنے آپ کو بدلے، تو اپنے آپ کے لیے بدل سکتے. سردار اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست گفتگو رہی اور بڑی اچھی 2 باتیں. ایک تو یہ کہ عمران خان جو ہے نا اس کو اس کی اسٹرینتھ پر کھلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شیشے کے آگے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شیشہ بھی کہتا ہے کہ کادی تیری سٹک تے کادے تیرے تمغے تے کادے تیرے ستارے، ایک شخص سے تیرے کو مان نہیں رہا. یہ جو 2 باتیں ہیں نا، یہ میرے خیال سے یہ جلدی حروف میں لکھنے والی باتیں ہیں. یہ جو 2 باتیں آج آپ نے کی ہیں، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کا. تھینک یو. شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، اللہ حافظ. جی یہ شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے تھے اور ہم نے ساری گفتگو سنی ہے، جتنی بھی باتیں تھیں وہ ہو رہی تھیں. اور میرا بھی، میں صرف اینڈ پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم آپس کی باتیں کرتے ہیں، آپس کی لڑائیاں لڑتے ہیں، گروپنگ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں. اور کسی بھی پولیٹیکل جماعت میں جو اتنی بڑی پولیٹیکل جماعت ہو جائے کہ اس میں مطلب ہر بندہ ہی جو ہے وہ عمران خان کا سپورٹ، اور ہر بندہ ہی عمران خان کا چاہنے والا، اور ہم بندہ ہی عمران خان کے لیے اچھا سوچتا ہو اور اس کو باہر دیکھنا چاہتا ہو جیل سے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں تمام مسائل رہتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ٹارگٹ بہت کلیئر رکھیں، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں کس وجہ سے ہے. عمران خان جیل میں اس وجہ سے ہے کہ ایک 5 ستارے والا جو جرنیل جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتا ہے، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اس کی وجہ سے عمران خان اس وقت جیل میں ہے. وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہے، اس ملک کے سوشل فیبرک کو جس طرح سے تباہ کیا گیا ہے. خواتین سے لے کر بچوں سے لے کر تمام لوگوں کی عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کا قصور جو ہے ایک شخص ہے، اس کا قصوروار ہے عاصم منیر. اور اس بات کو میں بار بار یہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس کو بار بار اس کو ہیمر کرنا چاہتا ہوں کہ اس جو بات ہے، اس بات کو آپ لوگ جو ہے نا، آپ تمام لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو بھولیے مت کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس وجہ سے اس وقت پاکستان ان حالات سے گزرا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں لکھتا بھی اس بارے میں کہ عاصم منیر نے اس محکمے کا وہ حال کر دیا ہے جو مریم نواز نے نون لیگ کا اور آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کا کیا. آپ دونوں کا شکریہ. پاکستان.